جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب بھولے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے۔ تو کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں، کچھ نیک بخت ہوتے ہیں۔ تو اصل معاملہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ لیکن ہر چیز جو ہے وہ علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک آدمی کی آپ شکل دیکھیں نا تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو شکل سے پٹھان لگتا ہے۔ آپ اس کی شکل دیکھیں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سندھی لگتا ہے، یہ بندہ تو بلوچ لگتا ہے، اور یہ بندہ تو عربی لگتا ہے، یہ تو پنجابی لگتا ہے۔ تو اس کے کچھ شناخت ہوتی ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے بندے پہ نظر دوڑائی اور آپ نے کہا وہ سامنے فوجی آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا پولیس والا آیا ہوا ہے، تو بھائی آپ کو اس کی حلیے سے، اس کی کچھ نشانیوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ تو پڑھا لکھا بندہ لگتا ہے، وہ فلاں آدمی کیسا ہے، جی ان پڑھ جائے بندہ لگتا ہے۔ اور عجیب بات، ایک عام سا بندہ شکل دے کے کہتا ہے وہ جی وہ تو کوئی اللہ والا ہے۔ اور ایک عام بندہ شکل دے کے کہتا ہے اس کے چہرے پہ تو لعنت پڑ رہی ہے۔ تو انسان کو نیک بختی اور بدبختی کئی مرتبہ شکل سے بھی نظر آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی اللہ والا آئے، آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ یہ بدبخت آدمی ہے، آپ کا دل گواہی دے گا نہیں یہ تو کوئی نیک بخت آدمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ پہچان ہوتی ہے، کچھ شناخت ہوتی ہے کہ جو انسان کے نیک بخت ہونے اور بدبخت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ہم نیک بخت ہیں یا بدبخت ہیں تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان ساری زندگی لوگوں کو پہچاننے میں لگا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تو پہلے پہچان لے۔ ایک سائنس نے فون کیا، جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے فون کر کے کہتے ہیں ہوتی مجھے پہچانا ہے۔ بھائی یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ ہر بندے کو فون کر کے تھرمومیٹر لے کے بیٹھے ہوئے کہ کس نے مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ آپ انسانوں کی طرح بات کریں، آپ بتائیں کہ میں فلاں شہر سے اس نام کا بندہ آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ دعا نہ سلام نہ نام نہ عطا نہ پتہ، بات کرتے ہو کہ مجھے پہچانا ہے۔ تو بہرحال یہ غلط طریقہ ہے فون کرنے کا۔ تو جب اس نے کہا نا کہ مجھے پہچانا ہے، میں نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ کرے آپ کو کوئی نہ پہچان لے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کیوں جی؟ میں نے کہا کہ بھائی لوگ ہمیں نہیں پہچانتے اسی لیے تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اگر لوگ ہمیں پہچان جائیں تو شاید لوگ ہمارے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پہچان کے اوپر اپنی ستاری کی چادر ڈال دی ہوئی ہے کہ میرے بندے کو اس کی اصلی شکل میں کوئی پہچان ہی نہ سکے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ ورنہ انسان کئی مرتبہ پہچانا جاتا ہے، اور پہچاننے والے لوگ دنیا میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ایک نظر ڈال کے بندے کو پہچان دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک یہودی آ گیا، اور اس نے بھی علماء جیسا، نیک لوگوں جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی، داڑھی رکھی ہوئی تھی، مونچھیں جو ہے وہ اس نے ترشوائی ہوئی تھی، ایسے
فطرت کے مطابق ہوتا ہے چہرہ، اس میں جو ہے وہ اس طرح بنایا ہوا تھا اور دیکھ کے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا شیخ الحدیث ہے. حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور عربی کے اندر حدیث پڑھ رہا ہے. تھا وہ یہودی اور وہ حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت اس حدیث کا میں مطلب جاننا چاہتا ہوں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. تو وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو پہچانتے تھے کہ یہ کیا شکل ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے وہ یہودی کے بچے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. اس نے زور سے کہا اللہ اکبر، پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ. حضرت نے کلمہ پڑھایا. اس نے کہا میں تو آیا تھا کہ آپ کے سامنے بات کروں گا اور آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے تو میں کہوں گا دیکھو بڑے بلی اور بزرگ بدل پھرتے ہیں، پتہ اتنا بھی نہیں ہے کہ سامنے بندہ کون بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس چند نوجوان مستیاں کرنے والے بزرگوں کا اور علماء کا بعض دفعہ مذاق اڑاتے ہیں نا لوگ، نوجوان بچوں کو ایسی حرکتیں سمجھ جاتی ہے. چند نوجوان بیٹھے ہوئے وہ ایک بزرگ کے پاس گئے. اپنے نوجوانوں میں سے انہوں نے ایک کو جو ہے وہ جنازے والی چارپائی پہ لٹا دیا اور کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ لیٹ جانا جنازے کی طرح، ہم ان کو بلا کے لائیں گے وہ آپ کا جنازہ پڑھانا شروع کریں گے تو تم جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا، ہم تالی بجا دیں گے اپنے لوگ بھی. انہوں نے اب زندہ لوگوں کو جنازے پڑھانے شروع کر دیے. اب حضرت کے پاس آئے اگر کہنے لگے حضرت ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک جنازہ ہے آپ پڑھا دیں. چلو چل پڑے. تو جا کے حضرت نے نماز جنازہ شروع کی. اب وہ جو اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ کھڑے ہو جانا وہ کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ پڑا رہا. جنازہ فارغ ہو گیا، حضرت نے جنازہ پڑھا دیا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اٹھا لو چارپائی. اب وہ جا کے جو انہوں نے دیکھا تو وہ تو مر چکا تھا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پہچاننے والی نظر ہمیں پہچان جاتی ہے کہ یہ اندر سے سور ہے، یہ اندر سے بندر ہے، یہ اندر سے کتا ہے، یہ اندر سے سانپ ہے، اوپر سے اس کی شکل انسانوں جیسی ہے اور اندر سے یہ درندر اور جانور ہے. مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں دیکھ. انسان کوئی کوئی ہوتا ہے، شکل انسانوں والی بہت ہے لیکن انسان نہیں ہوتا ہے. چنانچہ دہلی کے اندر ایک عورت تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پاگل ہے. حالانکہ وہ پاگل تھی نہیں، وہ مجذوب تھی. مجذوب میں اور پاگل میں عام بندہ پہچان نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے بعض لوگ جو وہ پاگلوں کو پاگل نہیں کہتے، کہتے جی یہ اللہ لوگ ہیں. تو مجذوب اور پاگل جو ہے وہ ملتے جلتی حالت ان کی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہر بندہ نہیں پہچان سکتا. اولیاء کاملین ان کو پہچانتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت کی دعوت برکات مدینہ طیبہ میں تھے تو حضرت کے ساتھ حضرت کے ساتھ تھے، اس کو چھوٹی عمر میں تھے. تو جیسے ہی مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو ایک جو ہے وہ دیکھنے میں لگتا تھا جیسے پاگل ہے. تو وہ آیا اور آ کے اس نے حضرت کے ساتھ کو چھیڑنا شروع کر دیا. چھیڑ رہا، تماشے کر رہا. حضرت نے دیکھا خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. پھر تھوڑا چلے تو دیکھا وہ پھر شرارتیں کر رہا، چھیڑ رہا ہے. حضرت
کچھ نہیں کہا. کسی ساتھی نے منع کرنا چاہا, اس کو روکنا چاہا کہ یہ نہ شرارت کرے, حضرت نے اشارے سے منع کر دیا, میں اس کو کرنے نہیں تو کرے. تو وہ عورت مجذوب تھی, اللہ والی تھی, لیکن لوگ نہیں پہچانتے تھے, وہ سمجھتے تھے پاگل ہے. مجذوب جو ولی ہوتا ہے, ہوتا تو ولی ہے, لیکن اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں. وہ شریعت کے حکموں کا پابند نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو کسی خاص کام کے لیے, خاص ڈیوٹی کے لیے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے, اور وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگوں میں ایسی کھیلتی رہتی تھی, لوگ اس کو پاگل سمجھ کے مذاق کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, نہ سر پہ دوپٹہ, نہ اس کو کوئی. ایک مرتبہ غالباً حضرت شاہ عبد العزیز معتزدی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اس طرح اور بزرگ تھے, تو وہ دہلی میں تشریف لائے تو اس عورت کی نظر پڑ گئی. اب جیسی نظر پڑی تو وہ لوگوں کے پیچھے چھپتی پھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے کپڑا دو, مرد آ گیا, مجھے کپڑا دو, مرد آ گیا. اب لوگ سارے ہنسی مذاق بنا رہے ہیں کہ ہم بھی تو مرد تھے, ہمارے سامنے تو ویسے بغیر پردے کی پھرتی تھی, اور تو آج کہہ رہی ہے کہ مرد آ گیا, ہم سے پردہ نہیں کیا. اس کہنے لگی مرد آج آیا ہے, تم تو سارے ڈنگر ہو, تم تو جانور ہو, تم سے میں نے کیا پردہ کرنا. جیسے عورتوں کے لیے گدھے اور گھوڑے اور بیل اور بکری اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا, جانور ہیں ان سے کیا پردہ, پردہ تو انسانوں سے ہوتا ہے. تو وہ مجذوب عورت ان لوگوں کو کہہ رہی تھی تم جو ہے وہ انسان تھوڑی ہو, تم تو جانور ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے, باہر بھی نکلتے تھے. لوگ حضرت کی زیارت کے لیے ترستے تھے. جمعہ المبارک کے دن نکلتے تھے, اور جمعہ المبارک کے دن بھی جب نکلتے تھے تو سر پہ کپڑا لے لیتے اور یوں اپنی آنکھوں کے آگے بھی تھوڑا ٹکڑا کر لیتے, صرف راستہ نظر آئے. ناپ کی سیدھ مسجد جاتے اور نظریں جھکا کے بیٹھے رہتے, اور وہاں سے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے, پھر ناپ کی سیدھے گھر واپس چلے جاتے. لوگوں کی چاہت ہوتی کہ ہمیں ایک دفعہ زیارت کرنے کا موقع تو مل جائے, لیکن حضرت اپنا چہرہ کھولتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ جو خادم تھا اس نے اصرار کیا, اس نے کہا کہ حضرت لوگ اتنی دور دور سے اپنی زیارت کے لیے آتے ہیں, آپ اسی طرح جو ہے وہ نظریں جھکائے, چہرہ چھپائے, آپ گھر سے مسجد اور مسجد سے پھر گھر, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ مہربانی کریں, آپ لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کی اس چاہت کو پورا فرما دیں. ایک دفعہ بھی کہا, دو دفعہ بھی کہا, تین دفعہ بھی کہا. جب کئی دفعہ اس نے اصرار کیا نا تو حضرت نے اپنا رومال اتارا اور اس خادم کے سر کے اوپر ڈال دیا. جیسے ہی سر کے اوپر ڈالا اس خادم نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گیا. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا وہ رومال جو حضرت سر پہ لیتے تھے, وہ رومال جب حضرت نے میرے سر پر ڈالا تو مجھے لوگوں کی ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی مجھے شکلیں نظر آنے لگ گئی. میں نے پورے مجمع میں دیکھا کہ انسان کوئی بھی نہیں تھا, سارے جو ہے وہ درندے اور جانور ہی تھے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ نے جنت ڈنگروں کے لیے نہیں بنائی ہے, اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے. اور انسان کون ہوتا ہے؟ انسان وہ ہوتا ہے
انسان وہ ہوتا ہے جس بندے کی شکل، صورت، لباس، اس کے طور طریقے، عادات، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، وہ انسان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب جو بھی انسان بننا چاہے اس کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہوگا۔ ماسٹر کاپی ہوتی ہے نا، جس کو دیکھ کے پھر آگے دوسری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ایسے ہی جیسے آپ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے اپنا جوڑا دے کے آتے ہیں درزی کو اور اس کو کہتے ہیں اس طرح سے میرا سوٹ بنا دو، پھر جب آپ لینے جاتے ہیں تو وہ درزی آپ میں سوٹ کو بناتا ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا تو نہیں، آپ کیا کہتے ہیں میرا تو نہیں، وہ دیکھتا ہے اچھا غلطی ہوگی یہ کسی اور کا ہے، مجھ سے غلطی ہوگی یہ کسی اور کا ہے۔ تو آپ نے اس کو ماسٹر کاپی دی تھی، آپ نے جو پیمائش کے لیے اس کو آپ نے سوٹ دیا تھا، اب اگر سوٹ اس کے مطابق ہوگا تو آپ لیں گے، ورنہ آپ اٹھا کے دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ماسٹر کاپی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا جو اپنے آپ میں علم جیسا بنائے گا وہ ہمارا ہے، باقی کوئی ہمارا نہیں۔ نبی اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، رہن سہن، طور طریقے، عادات، اخلاق، شکل صورت جس قوم کی اپنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ جس کا تعلق ہے وہ جس قوم کے ساتھ، جس کے طور طریقوں کے ساتھ ہوگا اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو لہذا لوگ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، تو پنجاب میں جو ٹوپی پہن کے جاتے ہیں تو پنجاب والے کہتے ہیں تو سندھی لگ رہا ہے، خلیے سے بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی ایسی بنانی ہے کہ ہر کوئی دیکھے اور یہ تو محمد ہی ہے، یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے اپنے آپ کو نبی اسلام کے ایسے انہوں نے مشابہ بنایا تھا کہ کئی مرتبہ کوئی باہر سے بندہ آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سارے ایک جیسے، سب کی داڑھی ایک جیسی، سب کی مونچھیں ایک جیسی، سب کے سر پہ ٹکڑی ایک جیسی، سب کا لباس ایک جیسا، پتہ چلے کہ یہ آقا ہیں اور سارے ان کے امتی اور ان کے غلام ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سچے امتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اپنے آقا کا مشابہ بنا لیا۔ اللہ کو کوئی شکل پسند نہیں ہے، اللہ کو کوئی صورت پسند نہیں ہے، اللہ کو کوئی طور طریقہ پسند نہیں ہے، ایک ہی صورت پسند ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ان کے آنے سے پہلے جو انبیاء گزر گئے سو گزر گئے، ان کے تشریف لانے کے بعد اب نہ کسی کی نبوت قبول ہے، نہ کسی کی کوئی ولایت قبول ہے، نہ کسی کی کوئی بزرگی قبول ہے، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ نبی کا غلام نہیں بن جاتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اور وہ برباد ہونے والوں میں سے ہے۔ دین اسلام نے صورت بھی بتائی ہے۔ داڑھی رکھنی ہے، ہاں داڑھی رکھنی ہے، کتنی لمبی رکھنی ہے، مونچھیں رکھنی ہے، کتنی بڑی رکھنی ہے، یہ بال بھاؤ کے رکھنے ہیں یہ کاٹنے ہیں، سر پہ بال رکھنے ہیں یہ کاٹنے ہیں، کتنے کاٹنے ہیں، بغل کے بالوں کو صاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آپ نے قمیص کتنا لمبا پہننا ہے، آپ کی شفاعت جو ہے وہ کہاں تک ہونی چاہیے، آپ کو کس وقت سونا ہے، آپ کے لیے کس وقت اٹھنا ضروری ہے، آپ غصے میں ہوں تو پھر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کہاں آپ کو اپنا غصہ قابو کرنا ضروری ہے، کس کے ساتھ آپ سلام کر سکتے ہیں اور کس کے ساتھ آپ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس کے ساتھ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، ناراض ہونے کی وجوہات کیا کیا ہوگی، پھر وہ ناراضگی کا دورانیہ کتنا لمبا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ صلح کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو دین اسلام نے نہ بتائی ہو، ہمیں کسی معاملے میں دین اسلام نے اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا ہے، ہر کام دین اسلام کے مطابق کرنا ہوگا، تب جا کے انسان جو ہے وہ نبی اسلام کا امتی اور غلام کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو سمجھا کہ میں نبی علیہ السلام کو امتی ہوں، بس قصہ ختم۔ اگر یوں ہی کام بنتا تو پھر تو منافق ہونا ہی کوئی نہیں چاہیے تھا، پھر تو منافق کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، ہم تو نمازوں میں بھی ڈنڈی مار رہے تھے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کا ظاہری حلیہ بھی جو ہے مسلمانوں جیسا تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، تو کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ بدبخت آدمی ہے۔ کئی مرتبہ انسان ظاہری طور پر نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بدبخت ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ انسان دنیا داری میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ سعید اور سعادت مند اور نیک بخت ہوتا ہے، وہ وقت آنے پہ وہ معاملہ کھل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے نیک، بڑے دیندار، بڑے اچھے، لیکن ایک وقت آیا داڑھی بھی گئی، نماز بھی گئی، دین بھی گیا، سب کچھ گیا، تو وہ اصل میں اندر کی بدبختی جو تھی وہ جا گئی۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جواری ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، نشائی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف آتے ہیں اور پھر ان کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، اصل میں وہ اندر کی نیک بختی تھی جو وہ جا اٹھتی ہے۔ تو شقی آدمی جو ہے وہ کئی مرتبہ نیکی کر کے بھی وہ بظاہر نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ بدبختی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ رکھیے میرے عزیزو، حضرت کے صاحبزادے تھے، ان کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آیا کرتے تھے، حضرت کے صاحبزادوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتے تھے، تو ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت اپنے گھر سے نکلے تو وہ استاد صاحب جو ہے وہ بچوں کو چھٹی کر کے وہ بھی نکلے، تو اتفاقاً ملاقات ہوتی، کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، تو پہلی ملاقات ہو گئی، جیسی ملاقات ہوئی تو حضرت کی نظر پڑی، تو حضرت کچھ دیر بعد جب گھر آئے تو ارشاد فرمایا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بچے بھی تھے، گھر والے بھی تھے، ایسے تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرما دیا،
بچوں تمہارے استاذ کے ماتھے کے اوپر تو بدبخت لکھا ہوا ہے، شقی لکھا ہوا ہے. اب بچوں کے دل میں استاذ کے ساتھ ایک تعلق اور محبت ہوتی ہے. تو اگلے دن جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے اپنے والد صاحب کی اس بات کا تذکرہ استاد جی کے سامنے کر دیا کہ استاد جی والد صاحب سے کل آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو والد صاحب کو یہ فرما رہے تھے. تو وہ عالم جو تھے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کو اور ان کی عظمت کو اور ان کے مقام کو پہچانتے تھے. کہ یہ کس قدر جلیل القدر انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی ہے. وہ حضرت سے ملے اور قدموں میں گر گئے، رونے لگ گئے، کہنے لگے حضرت میرے ماتھے پہ شقی لکھا ہوا، پڑھا بھی آپ نے ہے، دیکھا بھی آپ نے ہے، پڑھا بھی آپ نے ہے، اس کو مہربانی کر کے مٹوا بھی آپ ہی دیں. میں کیا کروں، اس کو آپ ہی مٹوا دیں. نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کئی مرتبہ اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے، انسان کی زندگی کیا پلٹ جاتی ہے. اور حدیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ والوں کی محفل اور ان کی مجلس اور ان کی معیت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بدبختی سے بچ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ہم رجال اللہ یشقى جلیسهم، کہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم نشین ہونے والا، ان کا ہم مجلس ہونے والا بندہ بھی وہ بھی بدبخت اور بد نصیب نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت یہ بڑی عظیم دولت ہے جسے نصیب ہو جائے. تو حضرت نے ان سے وعدہ فرما لیا. بچوں کے استاذ تھے، رو رہے تھے، درخواست کر رہے تھے. تو حضرت نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ ہاں میں تمہارے لیے اللہ سے مانگوں گا، ہاں میں تمہارے لیے اللہ سے مانگوں گا. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بھی اس بندے کے لیے روتا رہا، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، پانچویں بھی، ہفتہ بھی، دوسرا ہفتہ بھی، حتیٰ کہ میں اس بندے کے لیے 39 راتیں روتا رہا، معاملہ پورا نہ ہوا. جب 40ویں رات میں رویا اللہ کو میرے پر ترس آ گیا اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیا. تو انسان شقی ہے یا بدبخت ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی بدبختی کے لیے بختی اس کو لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے. البتہ کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو نیک بخت ہے یا بدبخت ہے پہچان سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر بدبختی کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو ہم تڑپے، ہم روئے، ہم کسی اللہ والے کے قدموں میں گرے، شاید کسی کی دعا لگ جائے، کسی کی نظر لگ جائے اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے. بدبختی کی پہلی نشانی ہے کہ اس بندے کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. دعا میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں اس کو رونا نہیں آتا. ایسا دل پتھر بنا ہوتا ہے، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، رونا نہیں آتا. اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کو تو ان کا رونا رکتا نہیں ہے. حضرت مولانا احمد
محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے رو رو کے نا یہاں رخساروں کے اوپر نشان پڑے ہوتے، اتنا روتے تھے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پڑوس کی ایک عورت سویرے حضرت کے گھر میں کسی کام سے ملنے کے لیے آئی تو کھجور کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، تو وہ گیلی تھی بہت زیادہ، تو وہ ذرا بچ کے ایک طرف ہو کے بیٹھنے لگی کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہے تو میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے۔ تو جب وہ ایک طرف ہو کے بیٹھنے لگی تو امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے بہن پریشان نہ ہو، یہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے تہجد کے آنسو ہیں۔ اتنا روتے تھے۔ اور جب انسان بدبخت ہو جائے تو پھر اس کو رونا نہیں آتا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة، میری طرف دیکھیے، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، الحجارہ بھی نہیں او اشد قسوة، پتھروں جیسے سخت ہو گئے، یا اس سے بھی بعض لوگوں کے دل پرے پار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹتے ہیں اور اتنے آنسو ان کے نکلتے ہیں نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں میں سے بعض دفعہ پانی اتنا نکلتا ہے کہ نہریں بہہ پڑتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہر بہہ پڑی ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ رو رہا ہے۔ فرمایا بعض پتھر جو ہے ان کے پھٹنے کی وجہ سے اس میں سے پانی نکلتا ہے، آنسو نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں چشمہ نکل پڑا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ چشمہ نہیں ہے، یہ ان کا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، تم کیا کرتے پھر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آج دن میں کس کس نے نماز پڑھی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ آج بازار میں کون ہے وہ اپنی آنکھوں سے زنا کر کے آیا ہوا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ آج کسی نے کس کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے اللہ کو پتہ ہے، کس نے آج اپنے سیل فون سے کتنے گندے گندے میسج کیے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ نے کس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ نے کہاں کہاں دھوکہ دیا ہے، بے ایمانی کی ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ تو پہلی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے سامنے بندے کو رونا نہیں آتا۔ اچھا بھائی اگر رونا نہ آئے نا تو پھر بھی بڑی آسانی والا معاملہ ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر رونا نہ آئے نا تو تم اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے رونے جیسا منہ بنا کے اللہ کو دکھا دیا کرو، شکل رونے والی بنا لیا کرو، جیسے جھوٹ موٹ کا بندہ رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رونا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اصل نہ ہو رونے کی نقل ہو اللہ اس کو بھی پسند کر لیتا ہے۔ دوسری نشانی بدبختی کی کہ انسان کو ترس نہیں آتا ہے، دل سخت ہو سکتا ہے، رحم نہیں آتا، مار پٹائی لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ذرا ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگ جائے۔
بھائی کے ساتھ لڑائی، بہن کے ساتھ لڑائی، والدہ کے ساتھ لڑائی، باپ کے ساتھ لڑائی، دوستوں کے ساتھ لڑائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی، ہر وقت لڑتے ہی رہتا ہے. اور دلیل کا پیش کرتا ہے، کہتا ہے جی اس نے بات ہی ایسی کی ہے. تو یہ جو بندہ لڑنے جھگڑنے والا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے لڑنے جھگڑنے پر انسان کو بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان لڑنے جھگڑنے والا وہ کبھی ہدایت پر نہیں رہتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لڑنے جھگڑنے والے بندے کا مال جو ہے اس سے چلا جاتا ہے. لڑنے جھگڑنے والے بندے کے دل سے انوارات چلے جاتے ہیں، اور لڑنے جھگڑنے والے بندے سے اس کا دین اور ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے تو مسلسل جو ہے وہ جنگیں چلتی رہتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور مومن کی نشانی بتائی گئی، فرمایا مومن آدمی کسی کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، بلکہ جہاں دیکھتا ہے کہ کام خراب ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی فساد ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی، معاملہ بڑھ جائے گا، تو وہ سائڈ ہو جائے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کسی لڑاکے اور جھگڑالو اور جاہل بندے سے کبھی ان کا واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے سائڈ ہو جاتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں نا، رحمان کے جو پسندیدہ بندے ہیں نا، وہ بڑی دھیمی چال چلتے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ عاجز مسکین بندے بن کے اپنا راستہ لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں. کسی کے ساتھ نہ کوئی باتیں، نہ بھاٹی، نہ لڑائی جھگڑا، کچھ نہیں. بس اپنا جو ہے وہ خاموشی سے اپنا معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا بندہ زیادتی بھی کر لے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حق بھی دبا جائے، تو وہ اپنا حق اللہ سے لینے کی امید میں اپنا حق بھی چھوڑ کے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی حق پر تھا، دوسرے بندے نے زیادتی کی ہے، اس کی طرف سے غلطی نہیں تھی، زیادتی اس کی طرف سے ہے، فرمایا اس بندے نے اپنا حق چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے تاکہ لڑائی نہ ہو. نبی اسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں محل لے کر دیا، جنت کے درمیان میں میں محل لے کے دوں گا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جو آدمی لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی گنا بڑھا کے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے کراچی کا مدرسہ، ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، ان کا مدرسہ آپ نے دیکھا ہوگا، دارالعلوم. یہ کراچی شہر کے بالکل سینٹر میں کسی نے جو ہے وہ 2 ایکڑ جگہ دی تھی، اور وہاں پر حضرت نے مدرسے کی، مفتی اعظم امام شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ فرمایا، اور جلسہ بھی رکھ لیا. دور دور سے علماء بھی آ گئے، پروگرام ہو گیا، جلسہ ہو گیا. کچھ مخالفین کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم یہاں مدرسہ نہیں بننے دیں گے، ہم یہاں مدرسہ نہیں بننے دیں گے. اب جب لوگوں نے کہا ہم نہیں بننے دیں گے، جھگڑا فساد شروع کر دیا، تو حضرت نے شاہ فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں بھائی تم کیا نہیں بننے دو گے؟ میں نے یہاں بنانا ہی نہیں ہے، میں نے یہاں بنانا ہی نہیں ہے. علماء نے، دوستوں نے بہت مشورہ دیا، حضرت اتنی بڑی جگہ ہے، اتنا اہم مرکز بنے گا، آپ نہ چھوڑیں. میں نہیں بھائی، جس ادارے کی بنیاد میں جھگڑا ہو رہا ہے وہاں کیا خیر ہوگی، میں نہیں بنا رہا. وہ 2 ایکڑ حضرت نے چھوڑ دیے. اللہ کی شان، تھوڑا ہی وقت گزرا، ان 2 ایکڑوں کے بدلے میں اللہ نے حضرت کو جو ہے وہ مدرسے کے لیے 2 مربع
راضی ہو جاتا ہے. ہم اپنی ضد پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی سے لڑائی شروع ہو گئی, مقابلہ شروع ہو گیا, اس نے ہمارے پر مقدمہ کر دیا, ہم نے اس کے اوپر کر دیا. کماتے ہیں بچے بھوکے اور مقدمے لڑ رہے ہیں. ماں باپ بوڑھے دوائی کو ترس رہے اور یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے جا کے جو ہے وہ وہاں دے آتا ہے اور اپنے جو ہے وہ ضد پوری کر رہا ہے. کنگال ہو کر رہ جاتا ہے. تو انسان کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. یہ اس کے بدبخت ہونے کی نشانی ہے. جو لڑائی جھگڑا کرے, جو ہے وہ گالن گلوچ کرے اور جس کو دوسروں کے اوپر ترس رحم نہ آئے, یہ اس کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے. ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو دیکھ لے کہ میرا دل کہیں سخت تو نہیں ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں, مارتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں, ان کو غصہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی نرمی شفقت کا معاملہ نہیں. بعض استاد ایسے کرتے ہیں اور بعض ماں باپ ایسے کرتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, جو اپنے بچوں کے ساتھ, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتا, شفقت والا معاملہ نہیں کرتا, تو نہیں سمجھنا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بچوں سے نقصان ہو جائے, بچے کو کبھی بیٹی کر لیں تو بعض لوگ بڑی شدت کرتے ہیں, گلاس ٹوٹ گیا اس پہ ایک تھپڑ مار, بھائی آپ سے کبھی نہیں ٹوٹا. یہ بھی کوئی بڑا بات ہے, نقصان ہوتے رہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ نرم دل ہو, شفیق ہو, مہربان ہو کہ چلو کوئی بات نہیں, خیر. نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کتنی نرمی فرماتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو مدینہ طیبہ کے بچے آپ کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے, اور بچوں کا ایک جو ہے وہ جھرمٹ ہوتا تھا, جا کے نبی علیہ السلام کی کوئی انگلی پکڑ رہا ہے, کوئی آپ کے جو ہے وہ کپڑوں کو پکڑ رہا ہے, آگے پیچھے بچوں کا جو ہے وہ ایک ماحول ہوتا تھا. پھر نبی علیہ السلام ان بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کوئی کندھوں پہ چڑھ جاتا, کوئی گود میں آ جاتا. تو یوں نبی علیہ السلام ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ دل لگی فرماتے, پیار فرمایا کرتے تھے. تو جو بندہ دل کا سخت ہوتا ہے, بچے اس کے پھر قریب نہیں آتے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد میں بھی بچوں کو نہیں آنے دیتے. کیا نمازی بن گئے, بھیڑیے بن کے مسجد میں آ گئے. بچے مسجد میں آئیں گے تو ان کو دبکے ماریں گے, انہیں جھڑکیاں دیں گے, اوے آرام سے بیٹھ. خدا کے بندے, یہ نہیں آئیں گے, مسجدیں ویران ہو جائیں گی, ہم قبروں میں چلے جائیں گے اور یہ بازاروں میں چلے جائیں گے. مسجدیں کون آباد کرے گا؟ ان کو عادی بناؤ, ان کو مانوس کرو اللہ کے گھر کے ساتھ, ان کو شاباش دیا کرو. بیٹا بہت اچھا, میں تمہیں دیکھتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تم مسجد میں وقت سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے. کبھی کبھی مسجد میں آنے والے بچوں کو ہم کوئی باہر سے چیز خریدیں اور ان سب بچوں کو تقسیم کر دیں. ہمارے اکابرین بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ گلی محلے کے بچوں کو جو ہے وہ پیار محبت سے دین کی طرف لاتے اور ان کو چیزیں کھلاتے. بلکہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو جمع کر کے ان سے کہا کرتے تھے, بیٹا میرے لیے دعا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو تیسری علامت, بدبختی کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب انسان بدبخت ہو جائے, اس کی تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مال پیسے کا بھوکا ہو جاتا ہے. دوستی مال پیسے کی وجہ سے توڑ دیتا ہے, مہربانی سے تعلق مال پیسے کی وجہ سے توڑ دیتا ہے, اپنے ماں باپ سے تعلق مال پیسے کی وجہ سے توڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ اتنا مال کا پجاری ہو جاتا ہے
لیکن حیا کہاں سے لائی؟ اس نے تو تجھے اپنا خون پلا دیا اور تجھے چاہیے تھا کہ ساری زندگی اس کی خدمت کرتا۔ جب تو چھوٹا تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، تو اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتا تھا، تو اپنا پخانہ نہیں صاف کر سکتا تھا، تو اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا تھا، تو اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے تیرے اوپر احسان کیا، مہربانیاں کی۔ آج تو تھوڑا بڑا ہوا، روپیہ 2 روپیہ کمانے لگ گیا، تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے پیسے دے۔ تو نے ہزاروں بار اپنی ماں سے پیسے لے کے کھائے، اس کے پاس نہیں ہوتے تھے، وہ کئی مرتبہ پڑوسیوں سے قرض لے کے تجھے دے دیتی تھی، کئی مرتبہ تیرے والد سے تیرے لیے پیسے مانگتی تھی اور اس کو الٹا جھڑکیاں پڑ جاتی تھی، تبتی تو پیچھے نہیں ہٹتی تھی، وہ تیرے لیے اپنے پیسے مانگتی تھی، اپنی عزت کو پامال کرتی تھی۔ آج تو بڑا ہوا ہے اور 4 ٹکے کے پیچھے اپنا بے دیدہ اور بے لحاظہ بن گیا ہے کہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا پیسے نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ تو کوئی انسان ہی نہیں، بنا اپنی ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ تھا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ یاد رکھیں، جو اپنے ماں باپ کو فراخ دلی سے کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ، اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ ہم 3 بھائی تھے، بڑے ہوئے، شادیاں ہو گئی، تو سب جو ہے والد صاحب نے سب کو جو ہے الگ الگ کر دیا۔ والدہ صاحب کچھ عرصے زندہ رہی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پیچھے والد صاحب تھے جو میرے پاس تھے، اور میں دوسرے بھائیوں سے مالی اعتبار سے ذرا کمزور بھی تھا، لیکن بہرحال جیسے جیسے گزارا چل رہا تھا۔ میرا مکان کرائے کا تھا، اور میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے ایک جو ہے وہ پلاٹ خریدا اور اس کی قسطیں بھرتا رہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ قسطیں بھی ادا ہو گئی، پلاٹ میرا ہو گیا۔ ایک دن مجھے والد صاحب نے بلایا، میں گیا تو مجھے کہنے لگے بیٹے ایک بات کہوں مان لو گے؟ مجھے بڑا حیران کس لیے؟ میں نے کہا ابو جی نے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا، جو کام کہنا ہوتا ہے کہہ رہے تھے کہ یہ کر دو یہ کر دو، لیکن آج ذرا انداز بدلا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں کام کہوں تو مان جاؤ گے۔ میں نے کہا ابو جی ایسی کون سی بات ہے، آپ حکم کریں۔ نہیں بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ مان جاؤ گے؟ جی ضرور، کیوں نہیں مانوں گا بیٹا، وہ جو تم نے پلاٹ لیا نا، وہ جو تمہارے پاس پلاٹ ہے، آج تمہارا بڑا بھائی آیا تھا، وہ بیچارہ بڑا دکھی ہے، تو تم ایسا کرو کہ وہ پلاٹ اس کو دے دو۔ کہنے لگا مجھے تو ایسے لگا نہ میں زمین پہ نہ میں آسمان پہ، یہ ابو جی نے کیا کیا میرے ساتھ؟ حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ میں ان سے کمزور ہوں، اور اس کو تو ویسی عادت ہے، اور والد صاحب کی بھی میں خدمت کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی، اور کس طرح سے میں نے کرائے کے مکان میں رہ کے میں نے پلاٹ بنایا ہے، تو جیسے میں بالکل ہی نا قدم زمین پہ رکھ نہیں پا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں خاموش رہا، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ ابو جی آپ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ ابو جی جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا اس کا بدلہ اللہ ہی تجھے دے گا، مجھے پتا ہے کہ تو نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، لیکن میرا اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ کہنے لگا کہ میں وہاں سے اٹھا اور میں گھر چلا گیا، میں نے ناشتہ کرنا تھا تو میں نے گھر والوں سے بات چھیڑ دی، میں نے کہا اس طرح ابو جی نے بلایا تھا، اور وہ پلاٹ میں نے بڑے بھائی کو دے دیا۔ کہنے لگے میرے بیوی بھی کیونکہ مکان کے کرایوں میں رہ کے کبھی اس مکان میں کبھی اس مکان میں، ساری تنگی تو اس کو کاٹنی پڑتی تھی، تو وہ
بڑی خوش تھی کہ اپنا پلاٹ ہو گیا، مکان بن جائے گا، ہم اپنے گھر میں رہیں گے، تو اس کی تو ساری خوشیوں میں پانی پھر گیا، تو وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم بڑے رہے باپ کے فرما بردار بنے پھرتے ہو، ابو جی کو ہمارا احساس نہیں ہوا؟ اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی بندی دیکھ، ہم نے ابو جی کو خوش کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اللہ ہمیں ضرور دے دے گا، تم پریشان ہو۔ تو غصے میں اس نے کہہ دیا اچھا تم جانو اور تمہارے ابو جی جانے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اللہ مانے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بندہ بتانے لگا، کہنے لگا وقت گزرتا رہا، چند دن گزرے، والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کی شان کہ ان کے جانے کے بعد میرے لیے کچھ ایسے حالات کھلنا شروع ہو گئے، آج اور کل اور پرسوں اور وہ میرے بھائی اسی طرح ہی ہے، اس کے پاس وہی پلاٹ ہے، اور مجھے والد کی دعاؤں نے کئی مکانوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ رب العزت اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے بندے کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔ اگرچہ یہ قدم ہے مشکل، بندے کو آگے پیچھے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور نوازتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس بندے کی بدبختی ہوتی ہے وہ مال پیسے کا بھوکا ہو جاتا ہے، رشتے ناتے پیسوں کی وجہ سے کاٹ دیتا ہے، دوستیاں تعلق پیسوں کی وجہ سے کاٹ دیتا ہے، ماں باپ سے اپنے پیسوں کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں 50,000 درہم لیے، حضرت نے اس سے قرضہ لیا، اور وہ اللہ کا بندہ جو وقت لیا ہوا تھا اس پہ پیسے تو کیا دینے تھے، اس نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ حضرت کو دیکھتا تو کبھی ادھر ہو جاتا، کبھی ادھر کو ہو جاتا۔ ایک دن حضرت نے بھی نیت کر لی کہ چلو آج اس کو پکڑتے ہیں۔ وہ تو پہلے کا عادی تھا کہ گلی میں ادھر چھپ گیا اور حضرت گزر گئے، آج جو وہ چھپا تو حضرت بھی اس کے پیچھے چلے گئے، جا کے اس کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا بھائی ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ اب آپ ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال سچائی کا زمانہ تھا تو اس بندے نے سچ بولا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے لیا ہوا قرضہ، اور سچی بات یہ ہے کہ میرا دینے کا ارادہ کوئی نہیں، میرا ارادہ نہیں ہے آپ کو دینے کا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی سنیے جواب، حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی پیسے بھی کوئی بھلا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ملنا جلنا چھوڑ دیں، تم بھلے نہ دینا ملا تو کرو۔ ہم کہتے ہیں آج کے بعد سب سے نرم پہلو ہمارا یہ ہوتا ہے، سب سے نرمی والا معاملہ یہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے آج کے بعد میرا بول چال کرو، یہ سب سے نرم ہے۔ تو باہر بندے کو پیسے کا پجاری نہیں بننا چاہیے، اس کو پیسوں کا بھوکا نہیں بننا چاہیے۔ یہ بات دل میں یقین رکھیے، جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ سے کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ آپ کے پاس آ کے رہے گا۔ اگلی علامت دل کے سخت ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور موت کی تیاری سے وہ بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے اس نے مرنا ہی مرنا۔ اس کو میں چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ آپ نے عمرے پہ جانا تھا، پاسپورٹ بنایا، ویزا بنوایا، آپ نے گھر میں اعلان کر دیا کہ جی میں نے فلاں تاریخ کو جو ہے وہ عمرے پہ جانا ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اب اس چیز کو نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ ابو نے اگر سفر پہ جانا ہے تو یہ بیگ بھی بنوائیں گے، یہ کپڑے بھی بنوائیں گے، یہ سامان اکٹھا کریں گے، یہ تیاری کریں گے۔ چھوٹا بچہ اگر وہ یہ چیزیں نہ دیکھے تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو جی آپ نے عمرے پہ نہیں جانا؟ تو بیٹا جانا ہے، تو آگے سے کہتا ہے تیاری تو کوئی نہیں کر رہے۔ بچہ کہتا ہے تیاری تو کوئی نہیں کر رہے، لگتا تو کوئی نہیں آپ نے جانا ہے۔
لگا ہوا ہے، یہ اپنے اللہ سے ملنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنے کا مشتاق ہے میں اس سے ملنے کا مشتاق ہوں، اور جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ملنا پسند نہیں کریں گے تو اس کے لیے ساری سزاؤں سے بڑی سزا یہی ہوگی کہ بندہ اللہ کے سامنے اور اللہ کہے گا اس کو تباہ کر دو، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت انسان کے لیے یہ معاملہ اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ جس کی کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی عزیز رشتے دار ہو، آپ اس کے پروگرام میں چلے گئے اور جب آپ وہاں پہنچے سارے مجمع میں کے سامنے وہ کہہ دے دفع کر دو اس کو پرے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، آپ بتائیں اس وقت آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ یہ تو رشتے دار ہے، یہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، یہ اپنے شہر ہم اپنے شہر، لیکن پروردگار کے سامنے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے یہ فرما دیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے اندر دیکھیں اگر یہ باتیں موجود ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کی مجلس کو اختیار کر لیں، ان کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ جب انسان نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی بدبختی وہ نیک بختی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے گناہ نیکیوں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بری عادتیں اچھی عادتوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کمزوریاں وہ اس کے کمالات میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات ایک اللہ والے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے میری نظر میں، اس زمانے میں فرماتے تھے میری نظر میں اس وقت اللہ والوں کی صحبت فرض عین ہے، بندے کے لیے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا یہ بندے کے لیے فرض ہے۔ نیک لوگوں کے پاس جانے سے انسان کبھی نہ کبھی نیک بن جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا اچھا شعر کہا، احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم، لعل اللہ يرزقنی صلاحا۔ میں نیک نہیں ہوں لیکن میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اللہ مجھے بھی نیک فرما دے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ ہم نیکوں کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی معیت نصیب فرما دیں گے۔ آئیے اپنی شقاوت کو، اپنی بدبختی کو، اپنی سنگدلی کو، اپنے دل کی سیاہی کو، اپنے دل کی گندگی کو آج توبہ کے ذریعے سے صاف کروا لیں۔ آج وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے نیک لوگ موجود ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ شاید کسی بندے کی دعا ہمیں بھی لگ جائے، شاید کسی کی برکت سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ سارے دوست توبہ کی نیت فرما لیں، زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کے دل کی نیت اور ارادہ بڑھا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا سب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی، جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ اگر کوئی علاقے کا بڑا آدمی آج ہمیں بلا لیتا اپنے ڈیرے پہ، کسی ایک بندے کو بھی خیال نہیں آنا تھا کہ یار اس وڈیرے نے اپنے ڈیرے پہ مجھے تو بلایا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے کھانا بھی دے گا یا نہیں۔ سب کو تسلی ہونی تھی کہ بھائی اس نے مجھے جو بلایا ہے تو ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہم اتنا بھی گمان نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے، وہ ضرور اپنی رحمتوں میں سے مجھے حصہ نصیب فرمائے گا، وہ ضرور میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید ہو کر توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، ہم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جائیں گے، خطبہ سنیں گے اور ان کلمات کو توبہ کی نیت سے سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ اور جو حضرات اللہ والوں کے سلسلے میں باقاعدہ جڑ کے اپنے آپ کے جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی جماعت میں اور قیامت
قیامت میں بھی ان کی اتحاد و جماعت میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لکھوانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہونے کی نیت بھی فرما لیں، خطبہ سن لیں، توبہ کی نیت کریں، اور جو سلسلے میں بیعت ہونا چاہیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کی نیت فرما لیں گے، انشاءاللہ نیت کی برکت سے ہی ان کو یہ دونوں سعادتیں نصیب ہو جائیں گی۔ خطبہ سن لیجیے، الحمدللہ والصلاۃ علی الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سب دوست میرے ساتھ مل کے پڑھیں، کوشش کریں کہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، شاید یہ کلمے ہی پڑھے ہوئے ہماری نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب دوست پڑھے ہوئے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو جس دوست نے بھی توبہ کی نیت سے پڑھا ہے توبہ طائب ہو چکا ہے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اور جنہوں نے اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے سے پڑھا ہے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگوں کی جماعت میں شامل ہونے کی سعادت پا چکا ہے۔ اب جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نیک بختوں والی کامل زندگی نصیب فرما دے، ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ جو ہے وہ چند ایک مراد و مذاہب بتاتے ہیں، ان کو بندہ پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے اور سعادت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 صبح و 100 شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ایسے برکت والے اعمال ہیں کہ ان کو کرنے سے انسان کو سعادت اور نیک بختی ایسی نصیب ہوئی کہ ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرما دی، وہ اللہ کے دوست اور ولی بن گئے۔ تو آپ بھی اگر پابندی کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت فرمائیں گے۔ ایک تسبیح استغفار کی صبح، ایک تسبیح شام۔ دوسرا عمل درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے نبی دعا فرمائے کیا وہ بھی سعادت پر نہیں ہوگا؟ تو اس لیے سارے دوست کوشش کریں کہ اپنے اس معمول کو جو ہے صبح بھی اور شام کی پابندی کے ساتھ کریں۔ اور اگلا عمل ہے قرآن پاک پڑھنا۔ جتنی اللہ توفیق دے کوشش کریں کہ روزانہ اللہ کا قرآن کچھ نہ کچھ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اور اگلا عمل ہے صبح و شام 15-20 منٹ بیٹھ کے ساری دنیا کو دل سے نکالے، ایک اللہ کو اپنے دل میں بسائے، اور یہ دھیان کر کے بیٹھے کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ جن بزرگوں سے میرا تعلق جڑا ہے ان کے دل میں جو انوارات ہیں وہ انوارات میرے دل میں بھی آ رہے ہیں، اور میرے دل سے اللہ کا نام جاری ہوا ہے، میرے دل سے یہ آواز ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں اس کو۔
آپ محنت کرتے رہیں گے، اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے، زندگی میں ایک وہ سعادت مند دن بھی آ جائے گا کہ جس دن آپ کا دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا اور اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کا اور پیار کا رشتہ تعلق جوڑے رکھنا، شجر سے وابستہ رہے اور امید بہار رکھ، درخت سے جو ٹہنا جڑا رہتا ہے اس کے اوپر پھل اور پھول لگتے رہتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں سے جو جڑا رہے گا اللہ اس کے لیے نیکی کی توفیق کے دروازے کھولتے رہتے ہیں۔ سارے دوست تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ ان آنکھوں کو بند کریں جن سے ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں، اپنے دل کی آنکھوں کو، من کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں، نیت کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مکان میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے
زبانیں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، بندہ مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، چین نہ لوں جب تک چین نہ لوں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبانیں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر باغ لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبانیں میرے الہ، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبانیں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریے سبحان ربی العلی الاعلی، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے کریم اللہ جو ہم نے دن میں تجھے ناراض کیا ہے معاف فرما، راتوں کو ناراض کیا ہے معاف فرما، محفلوں میں تجھے ناراض کیا ہے معاف فرما، تنہائیوں میں تجھے ناراض کیا ہے معاف فرما۔ اے کریم اللہ ہم تیرے بلائے ہوئے تیرے دربار میں تیرے مہمان آئے بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں جب کوئی کسی کو اپنے گھر بلا لے، اللہ لوگ خود سے بھی کوئی اگر آ جائے تو اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی کو پیغام دینا ہو، بلایا ہو، بلانے پر آیا ہو تو لوگ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمارے دل میں، اللہ آپ نے دل میں خیال ڈالا، سعادت دی، آپ نے توفیق دی، چل کے آنے کے لیے آپ نے ہمیں، آپ نے آزاد عطا فرمائے، آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، زندگی میں فرصت عطا فرمائی، اور آپ نے ہمیں گھر میں ہمیں صحیح سالم پہنچا دیا۔ اے کریم اللہ آپ نے بلایا ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اتنے گندے، اتنے نالائق اور اتنے گناہوں میں نکھڑے ہوئے تھے، آپ نے ہماری اس گندگی کو جو ہے وہ نظر انداز
اے اللہ سب آنے والوں کو آج معاف فرما دے، اللہ سب آنے والوں کو تو معاف فرما دے، اللہ سب آنے والوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تیرے ہاں اس کلمے کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کے کافروں کو معاف کر دے۔ اس کلمے میں اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، اس کلمے کی وجہ سے سب کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یا اللہ سب کے پڑھنے کو تو آج قبول فرمائے، جن جن کی زبانوں پر تو نے یہ کلمہ جاری فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ان سب کو آج اپنے اس کلمے کی برکت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے غریب پروردگار سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم قسمت نہ بنا۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں چاہتے تو آپ کسی جانور کے ہاں پیدا فرما دیتے، مگر آپ نے احسان کیا، آپ نے ہمیں انسانوں کے ہاں پیدا فرمایا۔ آپ چاہتے تو کسی بت پرست کے گھر میں پیدا فرما دیتے، مگر آپ نے احسان کیا۔ اے اللہ کلمہ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہماری ماں موحدہ تھی، کلمہ پڑھنے والی تھی، تیرے نبی کو ماننے والی تھی، ہمارا باپ تجھے سجدے کرتا تھا۔ اے اللہ اے میرے پیارے پروردگار، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ نے انگلی پکڑ کر ہمیں تیرا گھر دکھایا۔ اللہ تیرے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے بال سفید ہو گئے، اللہ معاف فرما دے، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں تیرے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے بال بھی سفید ہو گئے۔ اے اللہ کوئی دنیا دار کے گھر کا چکر ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کاٹے، اس دنیا دار کو ترس آ جاتا ہے، کہتا ہے اس غریب نے کتنے چکر لگا لیے ہیں، اب اس کو جو ہے وہ دے دو۔ یا اللہ ہم نے بچپن سے تیرے گھر کے چکر کاٹنے شروع کیے، یا اللہ اب تو ہمارا ہو جا، اب تو ہمیں معاف کر دے، اب تو ہماری بخشش کے فیصلے کر دے، اب تو سعادت مندوں میں لکھ دے، اب تو نیک بختوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے۔ ہم سے اپنے ماں باپ کا غصہ نہیں برداشت ہوتا، ہم سے اپنے پیر استاد کی ناراضگی نہیں برداشت ہوتی، ہم تیری ناراضگی سے برداشت کریں گے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، رحمان رحم کر دے، رحیم مہربانی کر دے، منان مہربانی کر دے، منان مہربانی کر دے۔ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری ستاری کا واسطہ، تجھے تیری غفاری کا واسطہ۔ سارے دنیا کے لوگ اپنے نافرمانوں کو، اپنے دشمنوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں میری نافرمانی اور میری سرکشی کی ہے، میں تیرا حشر کر دوں گا، کبھی میرے سامنے بھی مت آنا۔ ایک تو ہے اپنے نافرمانوں کو کہتا ہے میرے نافرمانوں میرے گھر آ جانا، میرا گھر چھوڑ کے چلے نہ جانا، میرے دروازے پہ آ جانا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں بڑا بخشنے والا اور میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں۔ یا اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو اپنے گناہگاروں سے بھی اتنا پیار فرماتا ہے کہ اپنے قرآن میں ان کو میسج دیتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِ
ہو گئے، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمارے دل مال پیسے کے پجاری ہو گئے، ہمارے دل جو ہے وہ میرے مالک بگڑ گئے، ہم اپنی اس گندی حالت کو لے کر کس کے دروازے پہ جائے؟ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے اپنے بندہ نواز میں ہمیں پتہ ہے کوئی دنیا میں تیرے دروازے کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں، اللہ گرم خون جوان خون آج تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، ان جوانوں کی جوانی کی لاج رکھ لے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا، شیطان بہلائے گا، نفس بلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، یہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ بندے کس کے ہیں اللہ؟ یہ بندے کس کے ہیں؟ ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھے یہ بات بڑی سجتی ہے۔ میرے مولا آج معاف کر دے، اللہ آج معاف کر دے، میرے مالک مہربانی فرما، اپنے گنبد خضرا کے مکین کے صدقے میں معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ایک ایمان کا مہربانی فرما دے، اے اللہ مہربانی فرما دے۔ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم تیرے سامنے منت کرتے ہیں، اے اللہ ہم دنیا میں تیرے گھر آئے ہیں، اور تو اپنے گھر سے نکال کے ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، تو ہمیں اپنے گھر سے نکال کے جہنم میں نہ ڈالنا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں تو بچا لے، یا اللہ ہم نہیں کر سکتے تو بچا لے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ماں اپنے بچے کو آگ سے بچا لیتی ہے، ماں اپنے بچے کو سانپ سے بچا لیتی ہے، ماں اپنے بچے کو بھیڑیے سے اور کتے بلے سے بچا لیتی ہے، گرمی سردی سے بچا لیتی ہے، اس کو گرمی سردی نہیں لگنے دیتی، کسی ظالم کے ہاتھ نہیں لگنے دیتی، بچا لیتی ہے، اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتی ہے۔ اللہ تو بھی ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، اپنی آغوش رحمت میں لے لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہم نہیں بچ پائیں گے تو بچا لے، ہم نہیں بچ پائیں گے تو بچا لے، مہربانی فرما لے، ہمارے ایمان کو بچا لے، ہمارے اعمال کو بچا لے، مہربانی کر دے، تو راضی ہو جا، اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی ناراضگی سے ہمیں اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں چھٹکارا دے دے، میرے مالک مہربانی فرما۔ الہی رحم کر بڑے عذاب میں ہوں، الہی رحم کر بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے ہوں پھر بھی حجاب میں ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے بڑی دور ہو گئے ہیں، یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا وصل نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ ہمارے کتنے نوجوان بچے آئے ہیں، اللہ ان میں سے ایک ایک کو قبول کر لے، اللہ ایک ایک کو قبول کر لے، اللہ ان جوانوں میں سے اللہ کسی کو عبد القادر جیلانی بنا دے، کسی کو باقر بستانی بنا دے، اللہ کسی کو محمد علی لاہوری بنا دے، اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، کسی کو حماد اللہ حلیمی بنا دے، میرے مالک ان سب کو چن لے، سب کو چن لے، اپنے دین کے لیے پسند کر لے۔ اللہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے عمر کو نہیں دیکھا، عثمان کو نہیں دیکھا، اللہ انہوں نے جبرائیل نہیں دیکھا، اللہ انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں دیکھے، یا اللہ کسی نے نہیں دیکھے، یا اللہ سنے سنائے محبت کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو ہمارے ایمان کو بچا لے، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے
گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں کمیوں میں مبتلا نہ فرما، اللہ آسانیاں عطا فرما، اللہ دل کی بے چینیاں ختم فرما، اللہ بے سکونیاں ختم فرما، اللہ دلوں کے غم دور فرما، اللہ دل کی پریشانیاں دور فرما۔ اے کریم آقا عزتوں والی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، اپنی طاعت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، اپنے نبی کی غلامی والی زندگی نصیب فرما، میرے مولا دین والی زندگی نصیب فرما، اپنے دوستوں والی زندگی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اپنے در سے ہمیں خالی نہ موڑ دینا، سخیوں کے دروازے سے بھکاری خالی جاتے ہیں، اچھے نہیں لگتے، میرے مالک سب کی جولیاں بھر دیجیے، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائیے، سوچ اور توقع سے بھی زیادہ عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں میں ہمارے والدین عزیز و غالب رشتہ جو فوت ہو گئے، اللہ ان کو بھی حصہ عطا فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مولانا عطا اللہ صاحب نے محنت کی، کوشش کی، اللہ تیرے بندوں کو اور ہم مسکینوں کو اللہ یہاں تیرے گھر پہ جمع کر لیا۔ اللہ تیرے اس بندے کی محنت اور کوشش ہے کہ تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، اللہ اس کے بدلے میں تم ان کو اپنا وصل عطا فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما۔ جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں، مولانا عطا اللہ صاحب ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مفتی شفیق صاحب ہیں، دیگر بھی علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اے اللہ سب کے حضرات کا آنا قبول فرما۔ اللہ ہمارے قاری صاحب جو سلسلے کے لیے محنت فرماتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ ہمارے سلسلے کی جماعت کے اور بھی کچھ ساتھی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں دور سے قریب سے، اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کے اس کے بدلے اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمارے شہر کے اندر جو ہے ہمارے بزرگوں کا بڑا ادارہ ہے جامع حسینیہ، اللہ اس کی بنیادیں رکھنے والے حضرات کی قبروں پر رحمت نازل فرما، اور اس کے تمام اساتذہ اور تمام شیوخ کی اللہ مغفرت فرما، جو زندہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اور اس جامعہ کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما۔ جہاں پہ بھی ہمارے اکابرین محنت فرما رہے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، تبلیغی مراکز میں، خانقاہوں میں، اللہ ایوانوں میں، اور جہاں جہاں بھی محنت فرما رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اور ہماری محنتوں کوششوں کی حفاظت فرما۔ اپنے اللہ اپنے دین کو اس ملک کے اندر اس دین کا بول بالا فرما، اور کفر کا ملک والا فرما، ہمارا اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو جیسا بلندی عطا فرما، اور ان کو استحکام عطا فرما، مدد کے خیر خواہوں کو عزت عطا فرما، بدخواہوں کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ مہنگائی کو ختم فرما، اللہ لوگوں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ مقروض لوگوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، اللہ ہر قسم کی گھروں کی پریشانیاں ختم فرما، ناچاریاں ختم فرما، الفت محبت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک